بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمشید انصاری۔ ناظرین آج 26 نومبر 2020 ہے اور ناظرین یقیناً آپ لوگوں کے علم اور مشاہدے میں ہوگا کہ گزشتہ دنوں پاکستان کے 16 صحافیوں، تجزیہ کار اور اینکرز نے اپنے نام اور دستخطوں کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی۔ ناظرین اس پٹیشن کا مدعا و مقصد صرف اور صرف اتنا تھا کہ پیمرا کی جانب سے نواز شریف کی تقاریر پہ جو پابندی عائد کی گئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ پیمرا کے اس حکم نامے کو معطل کر دے اور نواز شریف کی تقاریر پہ عائد پابندی کو لفٹ کرنے یا ہٹانے کا حکم جاری کر دے۔ ناظرین اس پٹیشن کے بعد آپ لوگوں نے یقیناً ملاحظہ کیا ہوگا کہ ہم نے اپنے مختلف ویلاگز میں وقتاً فوقتاً اپنی گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی۔ اب ناظرین کل رات سے یہ خبریں کنفرمڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ 16 وظیفہ خور صحافیوں میں صورتحال مزید نازک ہو گئی ہے۔ ناظرین خبریں یہ آئی ہیں کہ ان 16 صحافیوں میں سے جنہوں نے اپنے نام اور دستخطوں کے ساتھ یہ پٹیشن دائر کی تھی، سوشل میڈیا پہ ان کے موقف کا استرداد آنے کے بعد اور دلائل کے ساتھ ان کے موقف کو شکست دینے کے بعد ان لوگوں نے اپنی خفت اور شرمندگی چھپانے کے لیے اور ایک بار پھر اپنے آپ کو نیوٹرل ثابت کرنے کے لیے اس پٹیشن سے 6 صحافیوں نے باقاعدہ باضابطہ دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین آپ لوگوں کو ان 16 صحافیوں کے نام تو یقیناً یاد ہوں گے۔ ان میں سے ایک سلیم صافی صاحب تھے، زاہد حسین، منصور علی خان، نسیم زہرا، غریدہ فاروقی، آسمہ شیرازی، محمل سرفراز، آئی رحمان، امبر شمسی، ضیاء الدین، منیز جہانگیر، غازی صلاح الدین۔ یہ اہم نام تھے، 12-13 یہ بن جاتے ہیں، تقریباً 16 صحافی تھے جنہوں نے اپنے نام سے پٹیشن فائل کی تھی۔ اب ناظرین خبریں یہ ہیں کہ سلیم صافی نے، غریدہ فاروقی نے، اس کے علاوہ آسمہ شیرازی صاحبہ نے، نسیم زہرا نے، زاہد حسین نے اور محمل سرفراز نے اس پٹیشن سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ گویا اب ایک ایک کر کے ان صحافیوں نے جو ہے چلتی ہوئی بس سے چھلانگ لگانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے ناظرین کہ جب دلائل کے ساتھ، آرگومنٹ کے ساتھ، منطقی دلائل کے ساتھ ان کے موقف کا استرداد کیا گیا ہے اور ان کے حقیقی چہرے قوم کے سامنے جو ہے اسی پٹیشنز میں سے جو ان لوگوں نے پلیز جو ہے وہ لکھی تھی وہ پڑھ کے، تو جب یہ ان لوگوں کے چہرے عیاں ہو گئے تو ڈیفینیٹلی اب ان لوگوں نے ایک بار پھر اپنے آپ کو نیوٹرل ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ پٹیشن فائل ہوئی تو اس کے بعد غریدہ فاروقی نے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لائیو اپنے تبصرے اور تجزیے دیے تھے، اور اس میں وہ دلیل دیتے ہوئے نظر آئی کہ جی یہ جو پٹیشن ہم نے فائل کی ہے یہ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے ہے، اس کا شریف خاندان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب میرا سوال ہے کہ غریدہ فاروقی صاحبہ آپ نے تو اس وقت تبصرے اور تجزیے دیے اور باقاعدہ ان کے ٹویٹس ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آپ آج بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ وہ تو یہ دلیل دیتی رہی کہ ایکسپریشن آف ویوز اور آزادی اظہار رائے کا یہ معاملہ ہے، تو آپ نے آج اس پٹیشن سے دستبرداری کا اعلان کیوں کیا ہے؟ وائی؟ کیا آپ آزادی اظہار رائے سے جو ہے وہ دستبردار ہو گئی ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہوئی۔ تو آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اب لوگوں نے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے باقاعدہ 38 پیجز میں سے ایک ایک پوائنٹ چن کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا ہے، اور آپ کے لیے وہ چھپانا اور قوم کو گمراہ کرنا جو ہے نا وہ آپ کے لیے ممکن نہیں رہا۔ تو اب آپ نے راہ فرار اختیار کر لیا۔ اب آپ کو اپنے اس تجزیے پہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آپ نے لائیو دیا تھا اور اپنے ٹویٹس کو جو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے اور معذرت کر لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک دلیل یہ بھی آتی رہی کہ ہم نے یہ پٹیشن پڑھی ہی نہیں تھی۔ اب یہ جو دلیل ہے
ان لوگوں کے لیے بذات خود بہت زیادہ خطرناک ہے، اور خود اپنی کریڈیبلٹی کو ان لوگوں نے اس دلیل سے مزید ڈیمیج کر دیا ہے۔ وہ کیسے کہ اگر آپ نے یہ پٹیشن پڑھی ہی نہیں ہے تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کے تجزیوں اور تبصروں کی کیا حیثیت ہوگی، کس کیپیسٹی میں آپ تبصرے اور تجزیے دیتے ہیں، اور اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی۔ اس کا مطلب تو ڈیفینیٹلی یہ ہوا کہ آپ مطالعے کی جو صفت ہے اس عادت سے آپ لوگ محروم ہیں، اور خود جب ٹی وی پروگرامز میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ اپنے نام کے ساتھ ٹیگ لگاتے ہیں سینئر تجزیہ کار، سینئر دانشور، سینئر صحافی، سینئر پولیٹیکل اینالسٹ، اور حالات یہ ہیں کہ آپ لوگ یہ پٹیشن، مجھے تو لگتا ہے کہ ان لوگوں نے پڑھی ہے، لیکن شاید ان لوگوں کی جو ہے نا وہ انگریزی ذرا کمزور ہے تو وہ سمجھے بعد میں ہے۔ جب ہم لوگوں نے اسی پٹیشن میں سے جو اقتباسات پڑھ کے سنانا شروع کر دیے تو پھر ان لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ ناظرین، یہ ہیں وہ اینکرز جو آج یہ دلیل دے رہے ہیں کہ ہم نے وہ پٹیشن پڑھی ہی نہیں ہے، لیکن حکومت کو یہ مشورے دیتے ہیں معیشت کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، خارجہ امور کے حوالے سے حکومتوں کی رہنمائی کرتے ہیں، حکومتیں بناتے ہیں، حکومتیں گراتے ہیں، وزرائے اعلیٰ تبدیل کرتے ہیں، وزیر اعظم کے ایک ایک لفظ کی مانیٹرنگ کرتے ہیں، اس پہ جو ہے نا ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جو ہے نا ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، میں پہلے ہی جیسے کہ آپ لوگوں کی خدمت میں ایک دلیل پیش کر چکا ہوں کہ اگر آزادی اظہار رائے کے حوالے سے یہ پٹیشن تھی، جو کہ عاصمہ شیرازی صاحبہ نے بھی کہا، غریدہ فاروقی صاحبہ نے بھی کہا، نسیم زارا نے بھی کہا، سب لوگوں کی دلیل یہ تھی، تو آپ بتائیے نا بھائی کہ آزادی اظہار رائے سے آپ لوگ کیا دستبردار ہو رہے ہیں؟ بتائیں نا، اگر آپ خود کو دستبردار کر رہے ہیں اس پٹیشن سے۔ اس کے علاوہ ناظرین، عاصمہ شیرازی صاحبہ کو میں ایک پروگرام میں تبصرہ اور تجزیہ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا تو وہ حد سے زیادہ جذباتی ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کے دور میں جو بھی لوگ حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، ان کی پرفارمنس کے حوالے سے حکومت سے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو وزراء جو ہے وہ بد اخلاقی اور غیر تہذیبی پہ مبنی زبان کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عاصمہ شیرازی صاحبہ کہتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ تنقیدی آواز برداشت نہیں کی جاتی، سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں ہراس کیا جاتا ہے، خواتین کی ہراسمنٹ کی جاتی ہے۔ اور پھر آگے انہوں نے ایک دھمکی یوں سمجھ لیں کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو جو ہے نا اشاروں اور کنایوں میں دے دی کہ اب ہمیں اس پٹیشن سے آگے بڑھنا ہوگا، یعنی یہ جو شریف خاندان کے حق میں ہم نے پٹیشن دائر کی ہے اس سے آگے بڑھنا ہوگا، اور سوشل میڈیا پہ جو ہمیں لعن و طعن کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے بھی ہمیں کچھ کرنا ہوگا، غور کرنا ہوگا۔ تو یہ ایک قسم کی دھمکی ہے۔ ناظرین، پہلا سوال تو میرا یہ ہے عاصمہ شیرازی صاحبہ سے بھی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے اس پٹیشن میں سے کوئی غلط چیزیں پڑھ کے لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں، لوگوں کے سامنے اپنا تبصرہ اور تجزیہ پیش کیا ہے، تو بے شک آپ ہمارے خلاف جا سکتی ہیں، پٹیشن فائل کر سکتی ہیں۔ آپ چاہے سپریم کورٹ میں کریں، آپ چاہے ہائی کورٹ میں کریں، جو بھی لاگز میں نے کیے وہ اسی پٹیشن میں سے پڑھ کے جو ہے لوگوں کی رہنمائی کی۔ آپ جائیں، میں سپریم کورٹ میں یہ ثابت کروں گا، خود اپنے ذاتی حیثیت میں وکیل ہائر کیے بغیر میں یہ ثابت کروں گا کہ وہ پٹیشن خالصتاً نواز شریف اور اسحاق ڈار کی تقاریر پر سے پابندی ہٹانے کے لیے دائر کی گئی تھی۔ یہ میں خود اپنی ذاتی حیثیت میں جو ہے نا یہ ثابت کروں گا، بے شک آپ جتنا بھی بڑا وکیل میرے سامنے کھڑا کر دیں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ حکومت پہ آپ لوگوں نے کون سی تنقید ہے جو نہیں کی آج تک؟ کون سی تنقید؟ حکومت کا ناظرین پہلا مہینہ تھا اور ان لوگوں نے فتوے جاری کرنا شروع کر دیے تھے کہ موجودہ حکمران ناکام ہو گئے ہیں۔ پہلے مہینے سے، اس وقت میں مین سٹریم میڈیا کا حصہ تھا، حتیٰ کہ پہلے ہی مہینے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان اینکرز کو بلایا کہ مجھے اپنی پرفارمنس اور کارکردگی دکھانے کے لیے تھوڑا بہت تو وقت دے دیں۔ عمران خان صاحب نے ریکویسٹ کر کے 3 مہینوں کا وقت لیا۔ تو یہ حالات ہیں، پہلے دن سے آپ حکومت کے جانے کی تاریخیں دے رہے ہیں، ناکامی کے فتوے جاری کر رہے ہیں، تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں۔ اینکر محمد مالک نے 2019 میں ایک پروگرام کیا کہ جون 2019 میں عثمان بزدار وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، اور پھر فروری 2020 میں 6-7 مہینے بعد اینکر محمد مالک صاحب 3-4 نجومیوں کو بٹھا کے ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب
کب تک وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے عثمان بزدار؟ اب آپ بتائیے، یہ آپ لوگ کرتے رہیں موجودہ حکومت کے ساتھ، پھر آپ کہتے ہیں کہ حکومت پہ تنقید ہم نہیں کرتے۔ حکومت پہ آپ تنقید بے شک کرتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن شریف خاندان کا آپ صحافت کی آڑ میں، صحافت کے لبادے میں اگر آپ شریف خاندان کا مضموم سیاسی ایجنڈا جو ہے وہ پروموٹ کریں گے اور ان کے حق میں جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کریں گے، تو اس حوالے سے ہم دلائل کے ساتھ، منطقی دلائل کے ساتھ آپ کا تعاقب جاری رکھیں گے۔ اس قسم کے الزامات سے ہمارا راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔